جنہوں نے صلح کرانی ہوتی ہے نا وہ بیہائنڈ دا سین جا کے گھر میں ڈائریکٹ جا کے بات کرتے ہیں, وہ تھوڑی فون پہ بات کریں گے. ایک بندہ غصے میں ہے, آپ غصے میں, میری آپ کے ساتھ لڑائی ہے تو میں تو آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہوں گی, آپ میری نہیں دیکھنا چاہیں گے. تو جب میاں بیوی میں بہت سارے ایسے رشتے میں نے دیکھے ہیں, بہت سارے ایسے خاندان دیکھے ہیں, کٹ کٹاپے چیزیں سب کچھ ہوتی ہیں, لیکن جب کوئی بڑے بیٹھ کے یا صلح کرنے کے لیے لوگ چند بیٹھتے ہیں تو پھر سسرال میں آپ کی ساس اور سسر اور نندوں کا رول ہوتا ہے اس جیسا حسین رشتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. ان کو آپ جتنے پیار سے, کیونکہ وہ بزرگ ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میرا نام شعیب صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان. سوشل میڈیا پر آج کل ٹرینڈنگ ٹاپک جو ہے وہ رجب بٹ اور ایمان کو لے کر ہے. رجب بٹ نے ایمان کو ایک جو ہے وہ ڈیورس کا پیپر بھیج دیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا کا ایک چمکتا ستارہ مس فرح صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کا جو ایک انڈرسٹینڈنگ کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ کیسے ہونا چاہیے؟ وہ تو دیکھیں کہ بیسک چیز ہے, اگر گھر میں سکون نہیں ہوگا تو آپ باہر جتنا بھی پیسہ کما لیں, جتنا بھی شہرت کما لیں, وہ کسی کام کی نہیں ہے اگر گھر میں آپ کا سکون نہیں ہے. آپ میاں کو بیوی کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, بیوی کو میاں کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور اسپیشلی جب ایک سسرال میں آپ رہتے ہیں تو ان سارے رشتوں کو بڑے پیار سے اور بڑے ادب کے ساتھ نبھانا چاہیے. اور اگر کوئی مشکلات آتی ہیں تو صبر کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا چاہیے, نہ کہ اس کے اتنی جذباتی فیصلے ہوں کہ آپ اس کو ڈائیورس پیپر دے دیں. آپ کے بچے کی وہ ماں ہے, اور ایمان ویسے بھی بہت ہی اچھی ہے, رجب بھی بہت اچھا ہے, اور میں تو ویسے ہی پازیٹیو عورت ہوں, اس لیے میں پازیٹیو رول ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ان کے قریب ہیں, میرے اگر وہ قریب ہوتے تو اب تک تو میں شاید ان دونوں سے خود ہی جا کے معافی جوڑ کے ہاتھ مانگ لیتی اور ان کو کہتی صلح کر. کیونکہ ہے نا جو ان کے قریب لوگ ہیں نا ان کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کی صلح کرائیں, کیونکہ بہت ہی ان کی امی بہت اچھی ہیں, بہت پیاری ہیں, بہت اچھی ان کی بہن بہت اچھی ہیں, اور جو ہے وہ بہت اچھی فیملی ہے, اور ان کو ٹوٹتے ہوئے نہیں ہم دیکھنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ جڑے رہیں. سوشل میڈیا پر ایک پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے اور ان کو ایک دعوت دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے دونوں پارٹی میں سے کسی نے صلح کرنی ہے تو وہ بات کر سکتے ہیں. عثمان زیب جو ہے ان کے اچھے دوست ہیں رجب بٹ کے, انہوں نے یہ بات کی, لیکن اس بات کو پھر نیگیٹیوٹی کی طرف پروموٹ کر دیا گیا کہ جی نہیں جی ہم نہیں بیٹھنے کو تیار. یہ ایک سائڈ کی بات میں کر رہا ہوں. تو نہیں میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. دیکھیں بیٹھ کے بات سوشل میڈیا پہ ویوز لینا یا ان کے نام کے یہ ڈرامے کرنا, میں تو اس حق میں نہیں ہوں. جنہوں نے صلح کرانی ہوتی ہے نا وہ بیہائنڈ دا سین جا کے گھر میں ڈائریکٹ جا کے بات کرتے ہیں, وہ تھوڑی فون پہ بات کریں گے. ایک بندہ غصے میں ہے, آپ غصے میں, میری آپ کے ساتھ لڑائی ہے تو میں تو آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہوں گی, آپ میری نہیں دیکھنا چاہیں گے. تو جب میاں بیوی میں بہت سارے ایسے رشتے میں نے دیکھے ہیں, بہت سارے ایسے خاندان دیکھے ہیں, کٹ کٹاپے چیزیں سب کچھ ہوتی ہیں, لیکن جب کوئی بڑے بیٹھ کے یا صلح کرنے کے لیے لوگ چند بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو ان کو رکھنا پڑتا ہے. آپ ہر رشتے کو نہیں ہے نا ختم کر سکتے, آپ کو بیٹھ کے سننی بھی پڑتی ہے. اگر اس معاشرے میں آپ جینا چاہتے ہیں عزت کے ساتھ, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیم بھی وہی رہے اور آپ کی ڈگنیٹی بھی نہ وہ ہو, تو پھر آپ کو لوگوں کی بات سننی بھی پڑتی ہے, اپنی سنانی بھی پڑتی ہے. کچھ باتیں رجب کی مان لینی چاہیے, کچھ ان کی امی کی مان لینی چاہیے, اور بیچ والا راستہ استعمال کرنا چاہیے. میں اس حق میں ہی نہیں ہوں کہ ان کا نام لے کے آپ لوگ آپ نے بات کر لی شاید, نہیں تو میں تو اس طرح سوشل میڈیا پہ آ کے میں تو ان کو نہیں, میں نے سوشل میڈیا کی حد تک ان کو دیکھا ہے. ادروائز اگر میرا ویسے ڈائریکٹلی ان کا تعلق ہوتا ہے, میں ان کے گھر گئی بھی ہوتی, اب تک ان کی صلح ہو چکی ہوتی, کہ میں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے, بے شک جو صلح کرانے والا بندہ ہوتا ہے نا مین رول اس کا ہوتا ہے, جتنا وہ پازیٹیو ہوگا اتنا وہ دونوں کے رشتے. ایسے نہیں ہوتا آپ کی بات سن کے کچھ باتیں نہیں بتانے والی, آپ غصے میں کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہے, ایمان ایسی ہے, اور رجب کہہ رہا ہے وہ ایسی, تو وہ جا کے اس کو چار اور لگا کے کہ وہ تو آپ کے خلاف کر رہی ہیں, پھر صلح تو نہ ہوئی. آپ کو وہ چیزیں ان کی سن کے ان کو پازیٹیو بات اس کی بتانی ہوتی ہے, اور دوسری بی پارٹی کی اے پارٹی کو بتانی پڑتی ہے. پھر جا کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رشتے کو محفوظ رکھے, ان کے بچے کو محفوظ رکھے. بہت ساری نظریں بھی سوشل میڈیا کے اوپر لگ جاتی ہے, کیونکہ وہ ہنستے مسکراتے, بڑی فیملی اچھی تھی, ہر بندہ بیچارہ رجب کے پیچھے لگا ہوا تھا, رجب نے یہ کر دیا, رجب نے, کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اس کے سوشل میڈیا کے علاوہ بھی. لیکن ہر بندہ اپنی اپنی منجی تلے ڈنڈا پھیرو, چھوڑ دیں لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ اللہ کا معاملہ ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے اس میں صبر کا ایلیمنٹ نہیں ہے؟ صبر کا بھی نہیں ہے, اور لگانے بجھانے والے بہت غلط وہ چیزیں کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نہیں آ کے ڈسکشن کرنی چاہیے. آپ لوگوں کی نظروں میں ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نظر اور جو نظر بد اور حسد جو ہے یہ آپ کو قبر تک پہنچا دیتا ہے. اور جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ تو کبھی کسی کو دکھ دے ہی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ تو بہت ہی
فیملی پیاری تھی. مجھے تو لگتا ہے ان کو نظر کا یہ نظر کے اس کے ہو گئے ہیں اور ان کو بہت برے طریقے سے نظر بھی لگی, حسد بھی لگا, اور اللہ تعالیٰ ان کے رشتے کو محفوظ رکھے. اچھا کچھ ایسا ہوتا ہے شادی کے بعد نا لڑکیاں یہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ سسرال کے پاس نہ رہیں, مطلب وہ جو بڈھی بڈھا ہے ان کے ساتھ نہ رہیں, علیحدہ جو ہے نا وہ ہو جائیں, تو یہ ایلیمنٹ بھی اچھا یہ جب وقت گزرتا ہے نا, تھوڑا سا آپ اوور ایج ہوتے ہیں یا فیملی میں آپ دھکے آپ کو ملتے ہیں, پھر احساس ہوتا ہے کہ جو سسرال میں آپ کی ساس اور سسر اور نندوں کا رول ہوتا ہے اس جیسا حسین رشتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. ان کو آپ جتنے پیار سے, کیونکہ وہ بزرگ ہوتے ہیں, وہ تو ویسے ہی دیکھ دیکھ کے اولاد کی, بیوی کو اور پوتے کو یا پوتی کو بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کو ہینڈل کرنا تو اتنا آسان کام ہے کہ بزرگوں کے پاس تو ویسے ہی آپ 10 منٹ جا کے بیٹھ کے ان کا حال چال پوچھ لیں, ان کو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ نا جو ہے وہ اس سے بڑھ کے, کیونکہ اس بڑھاپے کے اندر تنہائی کا انسان شکار ہوتا ہے, اور اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے انسان بہو لے کے آتا ہے, بہو کے آگے بچے ہوتے ہیں, اور وہ ان کا کیا رول ادا ہوتا ہے کہ وہ خاوند کو خاوند کی جگہ پہ رکھے, لیکن سسرال کو ماں سمجھے. ماں نہیں مار لیتی, میری امی اس عمر میں بھی میں کوئی غلط بات کروں 10 مجھے گالیاں بھی دے دیتی ہیں, 10 دفعہ مجھے کہتی ہے دفعہ ہو جاؤ, میں نے تم سے بات نہیں کرنی, تو کیا میں اپنی ماں کا گھر چھوڑ دوں؟ نہیں, ہم ادھر ہی اپنی ماں کی مار کھا کے اسی گھر میں رہتے ہیں, اپنی ماں کی باتیں بھی سڑی بڑی سن کے ادھر ہی رہتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری ماں سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی نہیں. تو جو ساس ہوتی ہے اس نے اپنا پورا ایک بیٹا پالا ہوا ہوتا ہے, اس نے ایک اپنی پوری زندگی. اور رجب کی تو جو میں نے انٹرویو سنا کہ ان کی امی نے تو بہت مشکلات سے ان کو بچوں کو پالا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے اب ان کو نوازا ہے تو پلیز نا جو ہے وہ اس کو پازیٹیو رہنے دیں, ان کو کھانے دیں, اللہ ان کو نصیب میں کرے, اور ان کی عزت کرنی چاہیے. سوشل میڈیا ایک شیطانی چرخہ ہے, اور جتنے بھی لوگوں نے سوشل میڈیا پر آ کر اپنی شادیاں وغیرہ یہ سارا کچھ دکھایا ہے, وہ شادیاں جلد ٹوٹ جاتی ہیں. نہیں ایسا نہیں ہوتا, دیکھیں پازیٹیو رول بھی ہر جگہ کے اوپر ہوتے ہیں, نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. آپ بہت ساری ایسی ایکٹریسز دیکھ لیں, بہت سارے ایسے ٹک ٹاکرز دیکھ لیں, آپ یوٹیوبرز دیکھ لیں. اب آپ سڈ ریپر دیکھ لیں, اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھی ویڈیوز بنا رہا ہے. آپ ڈکی دیکھ لیں, بہت اچھی ویڈیوز بنا رہا ہے. تو رجب بھی بہت اچھی بنا رہا ہے, لیکن آپ کچھ چیزیں دیکھیں, وہ پریگننٹ ہو گئی, پھر کچھ آپ کو پتا ہے کچھ خواتین نے رجب کے خلاف ویڈیوز بنائی, تو وہ کچھ بیوی کے ذہن میں شک و شبہات آ جاتے ہیں, لیکن وہ ان کو بیٹھ کے ختم کر دینا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں کچھ تو آپ کے سامنے آگے, کچھ ایسے بھی راز ہوتے ہیں جو ساری زندگی راز ہی رہ جاتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ اپنا گھر بچانے کے لیے ایمان بہت اچھی ہے, اس کی تو اسمائل مجھے اتنی اچھی لگتی ہے, بڑی معصوم سی مجھے وہ بچی لگتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کا خاوند کا سایہ اس پہ سلامت رکھے, اس کے سسرال کا سایہ اس پہ سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ کو معجزہ کر دے اور ان کی صلح ہو جائے. اور میں تو آپ یقین کریں کل روزہ کھولتے ہوئے بھی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ مجھے کسی ویوز کی ضرورت ہے, میری الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت میرا اپنا ایک نام ہے, لیکن چونکہ وہ سوشل میڈیا پہ آگے ویڈیوز آتی ہیں تو میں بڑے رک کے ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں, اور میں کل بھی روزہ کھولتے ہوئے بھی ان کے لیے دعا کی کہ اللہ معجزہ کر دو, یہ میاں بیوی کا سلوک اور محبت اور ان کی فیملی جو ہے وہ بڑی خوش ہے.